السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین، وہ لوگو، آمن جو ایمان لائے ہو، استجیبو جواب دو، للہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول کے لیے، اذا جب دعاکم وہ بلائے تم کو، لما اس چیز کے لیے، یحییکم جو تم کو زندہ کرتی ہے، وَاعْلَمُوا اور تم خوب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحول وہ حائل ہو جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے، بین درمیان المرء آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، واتقوا اور تم بچ جاؤ، فتنہ اس فتنے سے، لا تصیبن ہرگز نہیں وہ پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ صرف، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید سخت، العقاب سزا والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم اس چیز کے لیے جو چیز تم کو زندہ کر دے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور یہ بات خوب جان لو، اللہ تعالی بندہ اور اس کے دل کے درمیان آ جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً اور تم بچ جاؤ اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، ظالموں کو نہیں پہنچے گا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ تقاضا کیا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو تم اس کی آواز پر فوری لبیک کہو۔ آواز دینے سے مراد یہ ہے، یا تو اللہ کے نبی کی زندگی میں وہ تمہیں آواز دیں تو اپنا ہر کام چھوڑ کے ان کی آواز پر لبیک کہو، یا وہ تمہیں زندگی کے بعد ان کی حدیث تم تک پہنچ جائے، ان کا کوئی فرمان تم تک پہنچ جائے تو اس کو سننے کے بعد تم اسے انسنا کر دو، یہ تمہاری مسلمانی کے لیے لائق نہیں، تم فوری طور پر اس پر لبیک کہو۔ گویا کہ اس اعتبار سے اس آیت مبارکہ نے تقلید کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دی۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ تقلید یہ ہوتی ہے جی میرے امام نے یہ کہا، ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی آ جاتی ہے، قرآن کی آیت بھی آتی ہے، اسے دیکھ کر سن کر آگے سے پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آیت بھی ہے حدیث بھی ہے لیکن ہم امام صاحب کے مقلد ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے کسی چیز کی طرف تو تم فوری طور پر اس کی بات پہ لبیک کرو۔
اب ایک بندہ واضح احادیث پڑھتا ہے رفع الیدین کرنے کی، سینے پر ہاتھ باندھنے کی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، اور اسی طرح عقائد کے معاملے پر وہ واضح طور پہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی داتا اور غوث نہیں ہے، یہ سب کی سب عقائد بھی وہ سمجھ لیتا ہے، وہ سب حدیثیں بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد پھر کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے جی، آپ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، بس ہمارے بڑے بھی اسی طریقے پر تھے جی، ہم بس مجبوری ہم نہیں چھوڑ سکتے، لوگ کیا کہیں گے اس پر، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، گویا کہ ہماری نظروں میں اللہ اور اس کا رسول نہیں، دوست اور رشتہ دار بڑے ہو گئے، ان کی وجہ سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہا، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم اس کی آواز پر، ان کی دعوت پر لبیک کہو۔ لبیک کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا۔ اس آیت کے بارے میں یوں آتا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی ابی، انہوں نے کہا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ کے جلدی سے آپ کے پاس گئے، آپ نے فرمایا تو نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی آواز سنی تھی لیکن نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تمہیں جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم فوری طور پر اس کی بات پہ آواز دو، جواب دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج کے بعد میں ایسے نہیں کروں گا۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ کے رسول کا یہ خاصہ تھا، یہ صرف آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھا کہ اللہ کے رسول کسی کو نماز کے دوران بھی بلائیں تو وہ جواب دے گا، وہ نماز کے دوران بھی بولے گا جی اللہ کے رسول کیا حکم ہے میرے لیے، اور کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے دوران بولے، یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے بخاری کے اندر، کہ وہ بھی یوں ہی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے انہیں بلایا، وہ نماز پڑھ کے پھر آئے، آپ نے فرمایا تو نے یہ آیت نہیں سنی اللہ کی؟ تو جب نماز بندہ پڑھتا ہو تو نبی کی بات آ جائے تو اس کو ماننا ہے۔ تو عام زندگی کے اندر نبی کی حدیث آنے کے بعد ایک مسلمان کا کیسے ضمیر یہ برداشت کرتا ہے کہ وہ نبی کی بات سن کر ٹس سے مس میں نہ ہو۔ لما یحییکم، اس چیز کے لیے جب وہ تمہیں بلائے جو چیز تمہیں زندہ کر رہی ہے، یعنی کہ خلاصہ یہ بنا کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس چیز میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے لیے حیات ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کس چیز میں ہماری زندگی ہے؟ مفسرین کے اقوال یہ ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، قرآن کے اندر مسلمان کی زندگی ہے، قرآن میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر قرآن نہیں تو پھر انسان، اس کا جسم ایسے ہی ہے جیسے مردہ، اور اس کا لباس اوپر ایسے جیسے مردہ کے اوپر ایک کفن ہوتا ہے بس۔ اور اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد ہے، کہ رسول جب تمہیں جہاد میں بھی تمہارے لیے زندگی ہے، کیوں؟ جب تم کفر کو نیست و نابود کرتے ہو تو پھر تم آرام کی زندگی جی سکتے ہو، اس میں تمہارے لیے عزت ہے۔ خلاصہ یہ نکلا اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں مسلمان کے لیے زندگی ہے، اصل زندگی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ جب ان کی باتوں پر عمل نہیں تو پھر یہ زندگی بھی نہیں ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو چیز تم کو زندہ کرتی ہے، یعنی کہ دین اسلام۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ خوب جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور اس کے بعد تم نے فوری طور پر اس پر عمل نہ کیا، کیا پتہ ابتدا میں سن کر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق نہ ہو۔ جس طرح کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ
اعلان سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو غزوہ تبوک کے لیے نکلو، پیغام سنا، کہا اچھا چلو نکلتا ہوں، کچھ دیر بعد نکلتا ہوں، بس ایسے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک بندہ حدیث سنتا ہے، آیت سنتا ہے، کہتا ہے اچھا یار میں عمل کروں گا اس پہ، فوری نہیں شروع کرتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بعض دفعہ اللہ دل اور بندے کے درمیان ایسی رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ بعد میں اس کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ اور نافرمانی اس نیت سے مت کرو کہ چلو بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ایک گناہ آپ سے بھول کے ہو گیا، بغیر سوچے سمجھے ہو گیا، اس پر معافی مانگ لو۔ لیکن ایک وہ گناہ جس کو کرنے سے پہلے آپ کے دل میں کھٹکا آ گیا، ایک دفعہ آپ کا الارم جو ہے نا وہ بج گیا کہ بھائی غلط ٹریک پہ جا رہے ہو، راستہ بدل لیا تم نے، جب وہ ٹلی بج گئی نا، اس کے بعد بھی آپ نے بریک پر پاؤں نہیں رکھا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکثر انسان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس آیت کا معنی دوسرے طریقے سے یوں بنتا ہے کہ گناہ کرتے ہو، بعض دفعہ جب تم جان بوجھ کر سوچے سمجھے بصیرت کی بنا پر گناہ کر رہے ہوتے ہو، اللہ تمہیں زندگی بھر پھر توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ گناہ ہوا، اس کی وجہ سے انسان اب توبہ کی طرف آ ہی نہیں رہا۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب تمہیں حکم دے، اس کا رسول حکم دے تو فوری طور پہ اس کو لے لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس میں سستی اور تاخیر کرو اور تمہیں موت آ جائے، پھر تم عمل کر ہی نہ سکو۔ گویا کہ خلاصہ اس آیت کا یہ بنا کہ تم کسی بھی صورت میں گناہ اس نیت سے نہ کرو کہ بعد میں توبہ کروں گا، اور کسی بھی صورت کے اندر تم جو ہے نا وہ نیکی کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے۔ جب ایک نیکی کا آپ نے ارادہ کر لیا تو اس کو فوری کر دو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو میں کرتا ہوں، کل کرتا ہوں۔ جب وہ کل پہ ڈالتا ہے نا، پھر ابلیس اس کو اتنی ضروریات بتاتا ہے، اتنی ضروریات بتاتا ہے کہ جب وہ کل آتی ہے اس کے سامنے 100 سے بھی زیادہ جگہیں آ چکی ہوتی ہیں جہاں پر اس نے خرچ کیا۔ وہ کہتا ہے یار چلو رہنے دو، ادھر لگا دیتا ہوں۔ جب نیکی کا ارادہ آیا اسی وقت کر گزرو۔ رات تہجد کے لیے انسان کی کبھی کبھار آنکھ کھلتی ہے رات کے پہر میں، انسان کہتا ہے اچھا، شیطان کہتا ہے اچھا چل تھوڑی دیر لیٹ جا، پھر اٹھ کے پڑھنی، ابھی نیند غالب ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ لیٹتا ہے نا، پھر وہ اٹھتا ہے اذان پر۔ جب نیکی کا ارادہ کیا تو پھر اس کو لیٹ نہ کریں، اس کو فوری پکڑ کے کر دیں۔ کیوں؟ اب تو دل نیکی کے لیے کہہ رہا ہے، کیا پتہ وقت گزرنے کے بعد ارادہ بدل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے باوجود یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اور ایک روایت میں یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنی اطاعت پر ٹکا دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ ہم سے ڈرتے ہیں ہمارے پھر جانے سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ ان قلوب العباد بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء او کما قال، بندوں کے جو دل ہیں نا یہ رب کی رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو کیا قلب عربی زبان کے اندر دل کو کہتے ہیں، قلب کو، دل کو عربی میں قلب اس لیے کہتے ہیں، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے والا۔ یہ لمحے میں ایسے ہوتا ہے، لمحے میں ایسے ہوتا ہے، تو آنن فانن یہ بدلتا رہتا ہے، کبھی اس طرف ہو گیا کبھی اس طرف، اسی لیے اس کا نام بھی قلب رکھ دیا انہوں نے، الٹنے پلٹنے والا۔ تو پتہ ہی نہیں کہ دل اب کچھ ہے، تھوڑی دیر بعد کس کیفیت پہ چلا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھا۔ تو گویا کہ امت کو آپ تعلیم دے کر گئے کہ اللہ سے جو ہے نا وہ دلوں کی ثابت قدمی کی دعا کرتے رہو اور ہمیشہ ڈرتے رہو، کیا پتہ آنے والے وقت میں تم کس حالت پہ ہو۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ ہم اپنی نیکیوں پر فخر نہ کریں، اس پر توکل کر کے نہ بیٹھ جائیں، کیا پتہ اس کے بعد عمل کی توفیق ملے کہ نہ ملے۔ عاجزی تواضع رہنی چاہیے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک تم اسی کی طرف ہی لوٹائے اکٹھے کیے جاؤ گے، جانا تو تم سب نے اس کے پاس۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ یہاں سے ایک اور حکم وہ یہ ہے کہ برائی ہوتی ہوئی جب دیکھو نا تو اس کے دو طریقوں میں سے ایک طریقہ اختیار کرو، یا تو اس کو روکو زبان سے، اگر سمجھتے ہو کہ ہاتھ سے روکنے سے کوئی شر نہیں پھیلے گا پھر ہاتھ سے بھی روک لو۔ اگر یہ دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ کسی شادی پہ گئے ہو، میوزک چل رہا ہے، آپ وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جی مجھے دعوت آئی ہے ولیمے کی، شادی کی دعوت ہے، ایک طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایک طرف آپ خاموش سر نیچے کر کے روٹی کھا رہے ہیں، کیا یہ مناسب تھا دیندار لوگوں کے لیے؟ یا تو اس کو بند کرواؤ گانے کو، اتنی طاقت نہیں ہے تم میں، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ کوئی بھی برائی ہے، کسی بھی طرح کی برائی ہے، شرک کی مجلس ہے، بدعت کی مجلس ہے، خلاف سنت کوئی عمل ہو رہا ہے، یا تو اس کو روک نہیں سکتے تو ان کی مجلس کے اندر تماش بین بن کے بیٹھو۔ تم تماش بین بن کے بیٹھو گے تو تم بھی ان کے ساتھ شمار ہو۔ آپ اس واقعے کو نوٹ کریں جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والے کا واقعہ تھا، ان میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو پکڑنے والا تھا، ایک روکنے والا، اور ایک وہ تھا جو کہتا تھا چھوڑ دو ان کو، جو کوئی جدھر ہے اس کو جانے دو، جدھر کوئی لگا ہے اس کو لگا رہنے دو۔ جب آزمائش آئی، عذاب آیا تو وہ دونوں پکڑے گئے، بچا صرف وہی کہ جو روکنے والا تھا۔ اور ایک حدیث میں اس کی بڑی زبردست مثال دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ راوی وضاحت کرتا ہے صحابی کہ دعوت دینے والا اور یعنی برائی سے روکنے والا اور برائی کرنے والا اور برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والا، ان 3 لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کشتی ہو، اس کشتی کے اندر 3 طبقے ہیں، ایک طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ۔ سب سے نیچے والے جو لوگ ہیں نا ان کے پاس پانی ختم ہو جائے، سمندر میں کشتی چل رہی ہے، ان کو پانی لینے کے لیے سب سے اوپر والی منزل پہ جانا پڑتا ہے اور وہاں سے ڈول لٹکا کے پانی دیتے ہیں، جس طرح میں۔ اب اگر سب سے نیچے والے یہ کہیں کہ یار ہم جو اوپر جاتے ہیں دونوں منزلوں والوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم نیچے رہتے ہیں، ہماری کشتی کا جو زمین ہے یہ پانی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو ہم یہیں سے سوراخ کر کے پانی نکال لیں۔ اب نے فرمایا کہ اگر تو انہوں نے ان کو روک لیا تو سارے بچ جائیں گے، جنہوں نے غلط ارادہ کیا تھا وہ بھی بچ جائیں گے، جو اس ارادے کو دیکھ کر خاموش رہے وہ بھی بچ جائیں گے، اور جنہوں نے روکا وہ بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر سب کے سب دیکھ کر خاموش ہو گئے، کیا کچھ نہ، تو جنہوں نے سوراخ کیا وہ خود تو ڈوبیں گے لیکن باقی کو بھی لے ڈوبیں گے۔ برائی کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم فتنے سے بچو۔ جب یہ فتنہ اور گناہ کی سزا جب دنیا میں آتی ہے نا تو یہ صرف ان لوگوں پر نہیں آتی جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ کسی علاقے کے اندر اگر جرم ہوتا ہے نا تو وہاں کا تسبیح پکڑ کے سر نیچے کر کے مسجد کی طرف جانے والا یہ بھی اس سزا کے اندر پکڑا جاتا ہے جس سزا کے اندر مجرم پکڑا جاتا ہے۔ ہاں آخرت میں اللہ فرق کر دیتا ہے،
آخرت میں اللہ متقین کو علیحدہ کر دے گا۔ دنیا میں اس کو جو سزا ملی ہے وہ اس چیز کی ملی ہے کہ تم نے روکا کیوں نہیں۔ گویا کہ ہمیں خاموش رہنے کا شریعت کہتی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے بولو۔ ہاں بولنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، بولیں ہم اس طریقے سے کہ اپنا حق ادا کر دیں، کوئی متنفر نہ ہو۔ اگر نہیں روکیں گے تو پھر فتنہ اور سزا جب ملے گی اس میں سب کے سب لوگ برابر کے شریک ہو جائیں گے، سب پر وہ وبال آئے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم خوب جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے۔ جب وہ سزا دیتا ہے تو وہ بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس دور کے اندر، ان فتنوں کے دور میں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اب طاقت دے دی ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے۔ ایک وقت تک دنیا محتاج ہوتی تھی پرنٹ میڈیا کی، پھر دوسرا وقت تھا جس میں دنیا محتاج تھی الیکٹرانک میڈیا، اور تیسرا وقت وہ آیا کہ جس میں سوشل میڈیا، اب اس میں ہر بندے کے پاس میڈیا ہے۔ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنی آواز فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، میسیجز کے ذریعے، انسٹاگرام یا جو بھی ذرائع ہیں ان پہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ حق پہ اپنی آواز اٹھاتے رہیے، شرک کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے رہیں، بدعت کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے رہیں، بے حیائی کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے رہیں، ناموس صحابہ کی خاطر اپنی آواز اٹھاتے رہیں، صحابہ کی دفاع میں اپنی آواز اٹھاتے رہیں، ناموس رسالت پر، اللہ کے نبی کے دفاع پر اپنی آواز کو اٹھاتے رہیں، حق پر آپ ڈٹے رہیں۔ کیا ہے، ایک پوسٹ بنا دو اپنی، ایک چھوٹا سا میسیج، بس یہ بھی آپ کی ایک دعوت ہے۔ برائی کرنے والوں پر اس طریقے سے بھی رد ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے میسیج کے ذریعے اپنا پیغام ہی ایسا بناؤ کہ برائی کے اوپر آپ کا نقد ہو، تنقید ہو، جرح ہو، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ آیت یہ ہے کہ جب فتنہ آئے گا، اب دیکھیں پوری قوم خائن تھوڑی ہے، خائن تو چند لوگ ہی ہیں نا، لیکن سزا پوری قوم بھگت رہی ہے۔ برے جو ہیں لوگ بہت سارے، لیکن جو نیک ہیں وہ بروں کو روک کب رہے ہیں۔ ہم دیندار لوگ اگر ہیں تو ہم اپنی حد تک اچھے ہیں، ہماری نیکی کا فائدہ معاشرے کو نہیں ہو رہا، ہماری نیکی کا فائدہ صرف ہمارے جسموں کو ہے۔ تو ایک داعی جو ہوتا ہے اس کی دعوت اور اس کی نیکی کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے، وہ سب کو دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم آنے والی مصیبت جو سب پر آئے گی ہم اس سے بچ سکیں۔ اب یہ دیکھیں جتنی مصیبتیں اس میں دیندار لوگ بھی برابر کے شریک چلے آئے، صرف وجہ یہ ہے کہ ہم دیندار لوگوں نے اپنے فریضے کو ترک کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایہا